یا زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے، یا فوج کے جو کمانڈر ہوتے تھے ان کو تعین کرتے تھے. ان میں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دیا ہو، سجیشن کی ہو کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں، مدینے والے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ فلان شخص میرا جانشین ہو جب تک میں واپس آتا ہوں، اور تم پھر دیکھ لینا کہ تم کسی اور کو چنتے ہو یا اسی کو اتباع. کبھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ خود اپنا جانشین تعین کیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوے ہیں، جتنے بار وہ مدینے سے نکلے ہیں، وہ ان کا پورا درج ہے، اسی کی تاریخ ہے. تالیف القاضی حسن بن محمد المشاد، شاب دار المنہاج کی ہے، اور یہ جو ہے شعر کی صورت میں اور اس کی شرح ہے. جو سب سے پہلا غزوہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وہ غزوہ ودان کا ذکر کرتے ہیں. غزوہ ودان کے ذکر کے بعد کہتے ہیں واستعمل علی المدینہ سعد بن عبادہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر کس کو جب غزوے پہ نکلے تو کس کو مدینے پر اپنا عامل بنا کے گئے، اپنا جانشین بنا کے گئے؟ سعد بن عبادہ. دوسرے میں غزوہ بوات، واستعمل علی المدینہ الصائب بن مظعون. جناب صائب بن مظعون کو مدینے پر انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا. غزوۃ العشیرہ میں جب گئے ہیں، یہ سب بدر سے پہلے، احد سے پہلے کی بات ہے. استعمل علی المدینہ ابا سلمہ ابن الاسد. مدینے پر اپنا جانشین انہوں نے ابا سلمہ کو کیا ہے. غزوۃ البدر الاولی، غزوہ بدر اول، استعمل علی المدینہ زید بن حارثہ. مدینے پہ ان کا گورنر کون تھا جب خود گئے تھے؟ زید بن حارثہ. غزوۃ البدر الکبریٰ، جو غزوہ بدر جو مشہور ہے 313 والے سپاہی، اس میں استعمل علی المدینہ ابا لبابہ. ابو لبابہ کو انہوں نے مدینہ پر اپنا جانشین بنایا. غزوۃ بنی سلیم، استخلف علی المدینہ سباع ابن عرفتہ. مدینہ پر اپنا جانشین کس کو معین کیا ہے؟ سباع کو. اچھا. غزوۃ بنی قینقاع، استخلف علی المدینہ ابا لبابہ. ابو لبابہ کو مدینہ کا گورنر بنایا. غزوۃ السویق، استخلف علی المدینہ ابا لبابہ. پھر ابو لبابہ کو وہاں پہ بنایا. غزوۃ ذی قرقرہ، غزوہ ذی قرقرہ. اچھا، یہ بدر کے بعد کے واقعات. استخلف علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن مکتوم جو اندھے بھی تھے ان کو گورنر بنایا مدینے کا. غزوۃ ذی عامر وغطفان، واستخلف علی المدینہ عثمان ابن عفان. عثمان کو وہاں پہ بنایا گورنر جب خود گئے تھے. اچھا. غزوۃ بحران، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم. پھر ابن مکتوم کو، ابن مکتوم ایک اندھا تھا، ایک شخص تھا جو نابینا تھا آنکھوں سے، اکثر اسی ابن مکتوم کو بنایا گیا. اچھا. غزوۃ احد، غزوہ احد میں جب گئے تھے استعمل علی المدینہ ابن مکتوم. پھر غزوۃ حمراء الاسد، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم. پھر ابن مکتوم. غزوۃ بنی النضیر، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم کو وہاں پر امام جماعت مدینے کا جو ان کے جگہ فرائض انجام دیں. غزوۃ ذی الرقاء، واستعمل علی المدینہ عثمان ابن عفان. عثمان کو بنایا. غزوۃ بدر الاخیرہ، ایک اور بدر کا غزوہ ہے. واستعمل علی المدینہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. غزوۃ دومۃ الجندل، استعمل علی المدینہ سباع ابن عرفتہ الغفاری. غزوۃ الخندق، بل یہاں پہ کس کو بنایا؟ بل یہاں پر وکانت سنۃ 4 علی ما قال موسیٰ بن عقبہ. غزوۃ بنی قریظہ، یہ ظاہراً اسی کے ضمن میں ہے. واستعمل علی المدینہ ابن مکتوم. غزوۃ بنی لیحان، واستعمل علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم. غزوۃ الغابہ، غزوۃ ذی قرد بھی بولتے ہیں اس کو. مدینہ پہ کس کو خلیفہ بنایا؟ ابن مکتوم کو. وخلف سعد بن عبادہ فی 300 یحرسون المدینہ. اور سعد بن عبادہ کو 300 سپاہی دیا کہ تم مدینے کی جو ہے کیا کرو، وہاں پہ مدینے کی گارڈ بنو، کوئی مدینے پہ حملہ نہ کرے. غزوۃ بنی مصطلق یا غزوۃ المریسیع، استخلف علی المدینہ زید بن حارثہ. مدینہ میں خلیفہ ان کا کون تھا؟ زید. غزوۃ الحدیبیہ، جب صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، بلے وہاں پر استخلف علی المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ وعلی الصلاۃ ابن مکتوم. نمیلہ کو گورنر بنایا اور نماز پہ ڈیوٹی ابن مکتوم کی لگا دی. غزوۃ خیبر ابھی آیا. استخلف علی المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ. غزوہ خیبر میں
نمیلہ کو بنایا. غزوۃ ذوات القرى یہاں پر اچھا یہ جو ہے یہ غزوۃ ذوات القرى میں بھی وہی کون تھا, وہی غزوہ خیبر کے بیچ ہی میں واقع ہوا, کیونکہ خیبر کے راستے میں یہ واقع ہوا ہے, تو اس طرح یہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے. غزوۃ مؤتہ, بلے یہ غزوہ مؤتہ تو مشہور ہے کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بنایا. نہیں, غزوہ مؤتہ میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی نہیں نا, وہ خود نہیں نکلے تھے غزوہ مؤتہ میں, تو ان کا مدینے میں کوئی گورنر نہیں تھا کیونکہ وہ خود گئے بھی نہیں. غزوۃ الفتح الاعظم, فتح مکہ کی جو غزوہ ہے, استخلف علی المدینہ ابا رحم کو, جن کا نام کلثوم ابن حسین ابن عتامہ الغفاری, ابا رحم کلثوم, ان کو بنایا اپنا جانشین. غزوۃ حنین اور غزوہ مکہ وہ ایک ہی وہ سفر میں پیش آیا. اچھا, غزوہ تبوک میں اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین بنایا. اچھا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے کتب میں یہ اس واقعات مذکور ہیں. دیکھیں ان جتنے واقعات ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی گئے ہیں مدینے سے, اور ان میں بعض دفعہ جاتے تھے مثلا آدھے دن کے لیے, غزوہ احد میں صبح گئے شام کو واپس آئے, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ جاتے ہیں بہت کچھ گھنٹوں کے لیے, اپنا جانشین تعین کرتے ہیں اور تجویز نہیں دیتے بھائی کہ میرا تجویز یہ ہے, مدینہ والوں دیکھو یہ میری طرف سے یہ آپ کا گورنر ہے, میرا جانشین میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں, یہ ہے, اس کو تم مانتے ہو نہیں مانتے, یا کسی اور کو ووٹ دیتے ہو. ہمیشہ خود انہوں نے تعین فرمایا ہے, خود تعین فرمایا, ٹھیک ہے نا. تو پھر پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری سفر کے لیے جا رہے ہیں تو حتماً, تو یہ تو سب اسفار سے, سب سفروں سے زیادہ اہم سفر یہی ہے کہ پوری امت, پوری دنیا یتیم بن کے جا رہی, تو اب ان کا لیڈر کون ہوگا, اس کے لیے حتماً انہوں نے جانشین تعین کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح لیڈر بھی جب فوج بھی بیچتے تھے, ہمیشہ کمانڈر خود تعین کرتے تھے, اور کبھی نہیں کہتے تھے کہ بھئی تم تعین کرو, تم خود جو ہے چن لو کسی اپنی صلاح مشورے سے, یا وہ خود جو ہے وہ کیا کریں, سجیشن دے دیں کہ میرا سجیشن یہ ہے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے حوصلے سے میری بات سنی, تھینک یو سر. مزید کوئی حکم ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر. جی, ایک سوال اسی ضمن میں, ایک سیکنڈری کوشچن ہے, وہ یہ کہ کیا اس دوران میں جب یہ 2 مہینے کا عرصہ تھا تو حضرت علی علیہ السلام کی ایک مطلب اسٹینڈنگ کیا تھی اس وقت, کہ کیا صحابہ منقسم تھے کہ صحابہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے اس میں فیور میں نہیں تھے, یا ایک چند لوگوں کا گروہ تھا جو سازش کر رہا تھا کہ ان کو خلافت نہ ملے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہتے, یعنی فار ایگزامپل مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے کہتے, تو کیا اس بات کا امکان تھا کہ لوگ اس میں منقسم ہو جاتے, یا وہاں کوئی تو جب وہاں پہ غدیر خم میں بیعت لیا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں بیعت لیا تھا, سب سے فرمایا تھا کہ جا کے بیعت کرو, اور سب نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور لوگوں نے مبارکباد بھی دی. تو دوبارہ آ کر مدینے میں دوبارہ یہ کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ بیعت کا سلسلہ بنایا جائے, تو یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ضروری سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے. تو بہرحال اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا, کیونکہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے جب ایک دفعہ ہو چکا ہے, تو اس کے فوراً بعد آ کے مدینے میں پھر وہ بیعت کا آغاز کریں, تو یہ اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو چکا تھا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امیر المؤمنین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی بتایا تھا, اور وہ خود دیکھیں, اگر وہ نہ بھی بتاتے نا, وہ خود جانتے تھے کہ مختلف جنگوں میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہیں, جو عرب نے حملہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان میں جتنے کافر مرے تھے, مثلا غزوہ بدر میں کافر مرے تھے, 70 کفار کے سردار مرے تھے, اس میں سے 36 کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتنہائی قتل کیا تھا, اور اس میں باقی جو 36 مرے تھے اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی. باقی 36 میں 70 کے قریب کافر مرے تھے سردار, وہ سب ان کے بڑے بڑے سردار تھے, اور وہ پہلا جنگ تھا مسلمانوں کا مشرکین قریش سے,
اور مشرکین قریش تو انہوں نے تو مسلمانوں کو تو بڑا ذلیل کیا تھا. یعنی جب تک مسلمان مکے میں تھے وہ مارتے تھے، ان کے بچوں کو مارتے تھے، ان کو عورتوں کو مارتے تھے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کو انہوں نے عذاب کرتے کرتے شہید کیا تھا. تو مسلمان تو ان کے سامنے بہت ذلیل رہ چکے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ اکثر غریب فقیر لوگ تھے. تو مسلمان کو تو کچھ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، یہ بھی کچھ ہیں. اور وہ سب سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، لشکر لے کے آئے تھے اور بڑے مغرور تھے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بری طرح سے شکست دیا تھا اس جنگ میں. آدھے کو صرف انہوں نے خود قتل کیا تھا، باقی آدھا کو بھی قتل کیا تھا، تو ان کے میں شرکت تھا. پھر جنگ احد جب ہوا ہے، غزوہ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام شہید ہو گئے، اور صحابہ پھر باقی نکل گئے تھے، بھاگ گئے تھے. تو ارادہ یہی تھا کفار کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کرنا ہے، اب جو ہے فتنہ ختم کرنا ہے. تو کس نے سینہ سے پر کیا تھا؟ یعنی ایک فتح آیا تھا کفار کے سامنے کہ اسلام کا ہمیشہ کے لیے ہم نے ختم کرنا ہے. تو یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے اسلام کو بچایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بچایا، اور کفار نہیں پہنچ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور باقی صحابہ تو بھاگ گئے تھے، فرار کیے تھے. اچھا، تو ان جنگ اور پھر مختلف غزوات میں ہر غزوے میں مسلمانوں کو شکست ہونی تھی. ایک شخص تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ شکست فتح میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور ان کے بڑے بڑے جنگجو ہوتے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے وہ جہنم حاصل ہوتے تھے کفار کے مختلف قبائل کے. تو اگر آپ جو ہے نا وہ غیب کی باتوں کو بھی چھوڑ دیں، صرف اپنے ذہن سے سوچیں، تو ان کی دشمن تو بہت تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کسی کا قتل نہیں کیا. ایک دفعہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ بھی ایک غیر اہم آدمی تھا کہ اس کو بھی نیزے کے نوک لگائے، تو بعد میں وہ اعجاز کے طور پہ مرا تھا، نہ کہ وہ جنگ کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کہ لشکر تلوار اٹھا کے جہاد کرے نہیں. ہمیشہ جتنے خونے ہوئی وہ کس کے ہاتھ پہ ہوئے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں. تو ان مختلف قبائل کا اگر دشمنی ہو امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور وہ اس بات کے منتظر ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی فرزند بھی نہیں ہے، کیونکہ جانشی کا نظام ہمیشہ دنیا میں کیسا چلا ہے کہ باپ سے بیٹے کو ملتا ہے، ان کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں. تو اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو، اور ایک ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام، ان سے سب لوگوں کی دشمنی ہے، تو اس بات کو امیر المؤمنین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں وہ کسی بھی بات کو نہیں اٹھاتے تھے کہ بغیر اس کے کہ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں. وہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کے منتظر ہوتے تھے. یہ اس طرح وہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہر بات جو وہ خود کرنا چاہیں ان سے بہتر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں. تو وہ تقدم لینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خود فسق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سبقت لینا کہ انسان جو بھی کام اگر پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہوتے، آج کوئی بھی اچھا کام ہوتا وہ ہم سے پہلے بجا لاتے اس کو. اور اس طرح کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کام اچھا ہو، اس میں اللہ کی رضا ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ ہو اور ہمیں پتہ ہو اس بات کا. وہ تو جاہل فاسق آدمی یہی سوچے گا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام تابع تھے، سب اقدامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے تھے. جہاں تک ان کا اپنا جو اسٹیٹس تھا، اسٹیٹس یہی تھا کہ اکثر لوگ ان کے دشمن ہیں. اور اس میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کی خدمت میں مخالفین کے کتب سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گلے لگا کر روتے تھے. وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حدیث ہے کہ احقاد، حدیث الاحقاد کہاں گیا؟ اچھا ایک منٹ میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں دوسری طرف سے اس کو ڈھونڈ کے نکالتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. یہ اچھا علامہ صاحب، کچھ سال پہلے میں یہ ایک منٹ میں حدیث مجھے مل گیا ڈاکٹر صاحب، حدیث میں دکھا دوں پھر آپ اچھا ملاحظہ فرمائیے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ
فارس ابن زکریا کی. یہاں پر غدر کے معنوں میں وہ صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں غدر کیا ہے. غدر نقض العہد. غدر بولتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی عہد کریں، کوئی پیمان ہو آپ کا، کوئی پیکٹ ہو آپ کا، اس کو آپ توڑیں، وائلیٹ کر دیں، اس کو بولتے ہیں غدر. وہ ترک الوفاء بھی، اور آپ اپنے قول پہ آپ کا جو عہد تھا، جو وعدہ تھا، اس کو پہ وفا نہ کریں، اس کو توڑ دیں، اس کو بولتے ہیں غدر. اچھا، یہ بہت ساری کتب میں اس کی یہی تعریف ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ دکھا کر آپ کی خدمت میں دکھاؤں. یہ کتاب البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تعلیف بزار، چاپ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ جلد نمبر 1 ہے، سن 1998 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ 859 میں. بھلے علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام سے انہوں نے روایت کیا کہ سمعت علی علیہ السلام یقول علی المنبر، کہ علی علیہ السلام کو میں نے سنا کہ وہ منبر پہ یہ کہتے تھے، یعنی ایک دفعہ نہیں کہا، کئی دفعہ انہوں نے کہا، واللہ لعہد النبی الامی الی، اللہ کی قسم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے، ان الامت ستغدر بی، کہ امت میرے سے غدر کرے گا، امت میری غداری کرے گی، امت میرے سے غداری کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ کئی کتب میں موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو مختلف کتب سے آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور غدر جو ہے نا کہ پوری امت غدار ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غدر جو ہے بذات خود فسق ہے، یہ ایک فجور ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ کتاب بخاری میں اس کی بہت سارے احادیث ہیں غدر کے. ملاحظہ فرمائی باب علامت المنافق، منافق کی علامت. 4 من کن فیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزیں جو ہیں اگر کسی شخص میں ہوں، کان منافقا خالصا، یہ خالص منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اگر یہ اس میں سے ایک خصلت ہو تو پھر اس میں ایک خصلت ہے، اگر چاروں کے چاروں تو خالص منافق ہے. کیا ہے وہ؟ اذا اؤتمن خان، اگر اس کو امانت دیں امانت میں خیانت کرے گا. واذا حدث کذب، اگر بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا عاہد غدر، اور وعدہ کرے گا تو غداری کرے گا. واذا خاصم فجر، اور جب مخاصمت کرے گا تو دشمنی میں وہ ظلم کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ عہد کے بعد خیانت کرنا، یہ کون سا وعدہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت خیانت کرے گا امیر المؤمنین علیہ السلام سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وعدہ تھا نا امت کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ غدر کریں گے، اس پہ وفا نہیں کریں گے. اور یہ پوری امت جو ہے، پوری امت کی امت جو ہے اس میں غدار ہے، خائن ہے، انہوں نے وعدے پہ عمل نہیں کیا. تو وعدہ ہوا ہوگا تبھی، عہد ہوا ہوگا تبھی انہوں نے غداری کیا. اچھی بات ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام دل درد کے ساتھ وہ منبر سے کہتے ہیں کہ بھئی امت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہتا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتا تھا کہ امت کیا کرے گی ان کے ساتھ. جی سر.